وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ الانعام کی 159 نمبر آیت ہے۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور فرقہ فرقہ بن گئے، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ پھر ان کو بتا دیا جائے گا کہ وہ دنیا میں یعنی کیا کرتے رہے تھے، ان کے کرتوت کیا تھے۔ دیکھیے، سورہ توبہ کا آغاز اسی انداز سے ہوتا ہے کہ اللہ اس قدر بیزار اور نفرت کا اعلان کرتا ہے شرک کرنے والوں سے، اور ساتھ ہی بتایا میرا نبی بھی بہت ہی زیادہ بیزار ہے شرک سے، اور شرک کرنے والوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو غور کرو اللہ کے بندو، یہ بہت بڑی بدبختی ہے آج امت مسلمہ کی۔ جس چیز کے ساتھ بہت زیادہ بیزاری کی گئی تھی، نفرت کی گئی تھی، لعنتیں بھیجی گئی تھیں، اور مشرک کہا گیا تھا جس عقیدے والوں کو، وہی چیز اختیار کی ہے مسلمانوں کی ایک عظیم اکثریت نے۔ بہت چند، اب تو کوئی بحیثیت جماعت جس طرح بڑی جماعتیں پائی جاتی ہیں، کسی جگہ ایمان 100% کلیئر نہیں ہے، کسی نہ کسی کا لگاؤ ہے شرک کے ساتھ، کسی میں تھوڑا، کسی میں زیادہ۔ سب سے کم اگر کسی میں شرک پہلے پایا جاتا تھا تو یہ اہل حدیث یا سلفی ہیں۔ 3 شرک ان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ایک ان کا یہ عقیدہ کہ ہر جگہ نبی علیہ السلام حاضر ناظر نہیں ہے، بلکہ قبر کے اوپر آگے پڑے صلاۃ والسلام کوئی بندہ تو وہ سنتے ہیں، خود روح واپس آ جاتی ہے کہتے ہیں۔ اور یہ عبداللہ بن باز نے فتویٰ دیا حج اور عمرہ کا، جو ان کا وہ کتاب ہے، اور میاں نذیر نے فتاوی نذیریہ کے اندر یہی فتویٰ دیا ہے۔ تو بتاؤ اللہ کے بندوں، کتنا بڑا یہ شرک ہے اور کتنا بڑا کفر ہے یہ قرآن کا۔ قرآن میں تو انبیاء کی زندگیاں بتائی گئی، شہداء کی زندگیاں، یہ جنت کی زندگیاں ہیں۔ قتل ہونے کے بعد یا عام وفات پانے کے بعد انبیاء جنتوں میں چلے گئے ہیں، اس دنیا میں ان قبروں میں زندہ نہیں ہیں۔ ان کو جو دفن کیا گیا تھا وہ زندہ سمجھ کے نہیں دفن کیا گیا تھا، میت دفن کی گئی تھی اللہ کے بندوں۔ اور پھر روح قیامت سے پہلے واپس نہیں آ سکتی ہے، اور آنا چاہے بھی تو نہیں آ سکتی، یقین کیجئے۔ اور ایک ایسا موقع تھا، اگر آنا ہوتی روح واپس تو وہ موقع ہوتا جب اللہ تعالیٰ نے بار بار شہداء سے اصرار کیا کہ مانگو کیا اور مانگتے ہو، اور مانگو اور مانگو۔ عرش سے جھانک کر نیچے، عرش کے نیچے جو جنتیں ہیں شہداء کی، اللہ نے اپنے بندوں سے، مومن بندوں سے خطاب کیا، اور اس طرح بار بار اصرار کیا، مانگو مانگو مانگو۔ تو اندازہ لگائے اتنا اصرار کرنے کے بعد اگر کوئی چیز مانگی جائے تو کیا اللہ نہیں دے گا؟ لیکن یہ معاملہ مانگ کیا ہے کہ یا اللہ ان جسموں سے، یہ جو جنتوں میں اڑ رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، ان سے روح نکال اور ان جسموں میں ڈال جو دنیا میں چھوڑ آئے ہیں، قتل ہوئے ہیں، ہماری روح نکلی ہے، تو ان کے اندر اگر پھر دوبارہ ڈالیں پھر ہم زندہ ہو جائیں۔ اور یہ نہیں کہ کسی رشتہ دار کو یا کسی دوست کو یا بیوی بچوں کو ملنے کا بہت شوق ہے، نہ 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 نہ، ایک دفعہ پھر شہادت، پھر اور جان لگائیں۔ اور جو پہلا استقبال ہوا تھا، جلوس کے جلوس فرشتے آئے تھے، اور کس طرح خوشی کے ساتھ استقبال ہوا تھا، اور جنتوں کی طرف ہمیں لے کے گئے تھے، وہ نظارہ تو بہرحال بار بار نہیں ہے۔ جنتوں کے اندر تو بہت کچھ ہے، لیکن وہ نظارہ تو بار بار نہیں ہے۔ اندازہ لگائیے کیا شہید کی تکریم ہے۔ وَجَعَلْنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ کہا تھا صاحب یاسین نے، مجھے عزت دار لوگوں میں شامل کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ صرف ایمان کی حمایت کی اللہ کے بندوں، اس نے چھوٹی سی تقریر کی ہے ایمان کی حمایت میں۔ ہمارے بھائی تو الحمدللہ روز کر رہے ہیں اللہ کی مہربانی سے۔ دیکھیے کتنا قدردان رب ہے کہ چھوٹی سی تقریر کے اوپر، حمایت کے اوپر مالک نے اپنی رحمت کے ساتھ اس اللہ کے بندے کو جنتوں کے اندر پہنچا دیا، اور بہت اونچے درجے کے جنتوں میں پہنچا دیا مالک نے۔ تو یہ جو انداز ہوتا ہے مومنوں کا کہ ایمان کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں، خاص کر اس وقت جب پوری دنیا اس طرف رخ نہ کر رہی ہو، اور یہ بندے اللہ کی عزت کے لیے، اللہ کی وقار کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور پھر جماؤ دکھائیں۔ کھڑے تو ہوتے ہیں لوگ، جماؤ نہیں دکھاتے ہیں۔ تو یہ جماؤ کا معاملہ ہے اللہ کے بندوں، اور آزمائش بھی جماؤ کی ہے کہ تم اپنے ایمان اور عقیدے میں کس قدر پختہ ہو، پختگی کا امتحان ہے۔ تو یہ معاملہ اللہ کے بندوں، جتنے فرقے بن گئے، چاہے بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں۔ پھر اہل حدیثوں کا دوسرا شرک یہ ہے، کہتے ہیں دور سے صلاۃ و سلام پڑھو، فرشتے پہنچاتے ہیں ادھر قبر کے اندر۔ یہ سب کا عقیدہ ہے، توصیف الرحمان راشدی کا عقیدہ ہے، اور مرزا علی انجینئر کا عقیدہ ہے، ربانی کا عقیدہ ہے، یہ جو معراج ربانی ہے، اور سارے اہل حدیثوں کا یہ عقیدہ ہے، سارے دیوبندیوں کا اور بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے، اور یہ قرآن کا کفر ہے۔ پھر اہل حدیثوں کے اندر یہ تعویذ گنڈے کا شرک بھی ہے، پھر جمہوریت کا شرک بھی ان کے اندر ہے،
تو یہ ان کے اندر شرک ہے. اب سب سے کم شرک جو ہے یہ محمد حنیف کی جماعت کے اندر ہے. موٹا بڑا شرک جسے کہتے ہیں، سجدہ تعظیمی کا شرک ان کے اندر آ گیا ہے. اور اس کے کچھ چیلے ہیں، منور سلطان اور قاری خلیل الرحمان، ڈاکٹر عبداللہ، یہ سب نے اس کو سپورٹ کیا ہے. رفعت نواب نے بھی، اور جتنے بھی ان کے ہیں عتیق الرحمان لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا ہے. اور ان کے کندھوں کے اوپر رکھ کے رائفل اس نے ایمان خالص کے اوپر ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو جماعت بنائی تھی مومنوں کی، اس کے اندر پھر شرک کا انجیکشن اس نے دے دیا. بہت کم لوگ بچے ہیں. تو یہ اب فرقہ بن گیا ہے. جب شرک آتا ہے تو وہ فرقہ بن جاتا ہے، کیونکہ فرقہ ہوتا ہے قرآن اور حدیث سے فرق کرنے کی وجہ سے فرقہ بنتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی دو باتیں آ جائیں، نبی علیہ السلام کی کوئی دو باتیں بالکل ثابت ہیں مثال کے طور پر، اور بندہ کہے نہیں میں تو اپنے عالم کی وجہ سے یہ بات مانتا ہوں دوسری نہیں مانتا ہوں، تو وہ فرقہ بن جائے گا. تو جو چیز جس طرح ثابت ہے اسی طرح مانا جائے. قرآن میں جتنی بات جو آئی ہے اس کو مانا جائے، چاہے ملائکہ کے سجدے کا معاملہ، جتنی بات آئی ہے مان لو اللہ کے بندو. اور یوسف علیہ السلام کے معاملے میں یہ سجدہ شکر ہے جو اللہ کو کیا گیا ہے، یوسف علیہ السلام کو نہیں ہوا ہے. تو یہ قرآن کی بات مانو، محمد حنیف کی بات نہ مانو. اس نے اپنی تفسیر کے اندر لکھ دیا دعوت القرآن کے اندر کہ یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا. پورا خاندان اندازہ لے کتنا بڑا ظلم ہے، ایک نبی دوسرے نبی کو سجدہ کر رہے ہیں، اندازہ لگائیے. ساری توحید ختم، انبیاء کی دعوت کا مذاق، قرآن کا تمسخر اڑایا اس نے، اور ایمان کا اس نے بالکل ناقدری کی اور مذاق اڑایا. یہ اس طرح بنتا ہے فرقہ. پھر یہ جو باغیوں کے گروپ ہیں یہ بھی اب گروہ تو ہیں. ابھی ان کے اندر ایک گروپ کے اندر یہ جو فیاض محمود باجوہ والا گروپ ہے، اس فیاض کے اندر یہ ایسی خرابی آ گئی ہے جو قرآن کا انکار ہے. اور ابھی سمجھا رہے ہیں بھائی اس کو، اگر یہ سمجھ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھا اس کے اوپر جماؤ دکھا کے اس کی تبلیغ اس نے شروع کر دی تو پھر ظاہری بات ہے پھر بھی یہ ایک نیا فرقہ بن جائے گا. اور بدر کے بچے اگر اس کا ساتھ دیں گے تو وہ بھی ظاہری بات ایک فرقہ بن جائے گا. ابھی تو امید ہے وہ اس کا ساتھ نہیں دیں گے، چونکہ ابھی ان کے اندر کشمکش شروع ہو گئی، لوگ اس کا رد کر رہے ہیں جو سمجھدار لوگ ہیں. تو بہرحال امید تو ہے کہ یہ بچ جائیں گے، لیکن بچنے کے باوجود ہیں تو باغیوں کے باغی، بلکہ جماعت سے کٹے تھے، کسی ایمان عقیدے کی بنیاد پر نہیں، خالص اپنی انا کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے باتوں کو انہوں نے اچھالا. اور کوئی ان کے پاس قرآن اور صحیح حدیث کی نص نہیں تھی علیحدہ ہونے کے لیے. انہوں نے علیحدہ ہوئے، علیحدہ امیر بنایا. یہ باغیوں کا گروہ یہ بھی بڑا خطرناک معاملہ ہوتا ہے. اللہ کے بندوں قیامت کے دن ہر باغی کی پیٹھ کے اوپر ایک جھنڈا گاڑا جائے گا بغاوت کا. تو لہٰذا ابھی موقع ہے، توبہ استغفار کرو اپنے مالک اور خالق سے، واپس آ جاؤ. جماعت اگرچہ کہ کم رہ گئی ہے، تعداد کم ہے، لیکن مضبوطی زیادہ آ گئی ہے. اس انداز سے جماعت پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی ہے. اب اس کے امیر جو ہمارے کمال خان صاحب ہیں، اور اس طریقے سے دعوت دی جا رہی ہے ہر جگہ، پوری پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں. سمجھ لیجیے سوشل میڈیا کا دور ہے، مختلف ممالک کے اندر ہمارے ساتھی بھی موجود ہیں، اور امریکہ میں ہیں، انگلینڈ میں ہیں، دبئی میں ہیں، سعودی عرب میں ہیں ماشاءاللہ، اور یہاں بحرین میں تو کافی ساتھی ہیں، انڈیا کے ساتھی یہاں موجود ہیں، اور اٹلی میں ہمارا ایک ساتھی ہے. اس طرح یعنی جہاں جہاں میں ہمارا ساتھی ہوتا ہے وہ ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہوتا ہے اللہ کے بندوں. اور ایمان عقیدے کے لیے وہ بہت ہی زیادہ کوشش کرتے ہیں ہمارے ساتھی. اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے، پختگی عطا فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے، ہمارا مالک اور خالق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.